السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، ہمیں جوائن کیجئے کچھ فرینڈز کے ساتھ واک میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عورت کا عید نماز پڑھانا اور اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرنا کیسا ہے۔ تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے، ایک نہیں متعدد روایات سے عورت کا عورتوں کی امامت کرانا ثابت ہے۔ عورت اور مرد کی امامت میں ایک فرق یہ ہے کہ مرد سب کا امام ہوتا ہے، یعنی عورتوں مردوں کا، جبکہ عورت صرف عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ اسی طرح مرد صف کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور عورت امامت کراتے ہوئے صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی۔ اس حوالے سے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ دارقطنی اور بہقی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا عورتوں کی فرض نماز کی امامت کرانا ثابت ہے۔ دوسری دلیل مصنف عبد الرزاق میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا صلاۃ عصر میں عورتوں کی امامت کرانا ثابت ہے۔ تیسری دلیل سنن ابو داود اور خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے کہ امرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارها فی الفرائض۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نماز کی امامت کرائیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا قرآن کی پہلی حافظہ خاتون تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں حکم دیا کہ امامت کرائیں، بلکہ وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا، ان کے لیے ایک مؤذن بھی مقرر کر دیا تھا جو باقاعدہ اذان دیتا تھا، اور ام ورقہ رضی اللہ عنہا اپنے اہل محلہ اور گھر کی عورتوں کی جماعت کراتی تھیں۔ تو فرینڈز اور ناظرین، ان تمام صحیح روایات سے عورت کا فرض نماز کی جماعت کرانا بھی ثابت ہے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج مطہرات اور صحابیات کے عمل سے ثابت ہے۔ تو جب عورت فرض نماز کی امامت کرا سکتی ہے، حالانکہ فرض احتیاط کا کام ہے، تو پھر سنت میں کیوں نہیں، عید نماز کی امامت کیوں نہیں کرا سکتی؟ جبکہ عورتوں کا عیدگاہ جانا بھی مشکل ہو، جیسے دیہاتوں میں، اور پھر موجودہ لاک ڈاؤن میں کوئی خاتون گھر میں بقیہ عورتوں کو عید نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ جب یہ ثابت ہے تو علم ہونا چاہیے کہ ایسی کسی صورتحال میں عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے، فرائض کی بھی اور سنتوں کی بھی، عید نماز کی بھی۔ اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، جس طرح ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی 2 نفل ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عید نماز میں تکبیر تحریمہ، جیسے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، تو اللہ اکبر کے بعد دعائے استفتاح، جیسے ہم سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیں۔ پھر قرات یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 7 بار تکبیرات کہنی ہیں، 7 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہر بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ جیسے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سے دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اسی طرح 7 تکبیرات کہنی ہیں، 7 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر قرات شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے، اور قرآن کا کچھ حصہ، چھوٹی سورت یا بعض آیات، اور پھر پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر قرات یعنی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 5 بار تکبیرات کہنی ہیں، بالکل ویسے جیسے ہم نے پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں۔ 5 تکبیرات کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر قرآن کا کچھ حصہ، اور پھر 2 رکعات مکمل کریں اور سلام پھیریں۔ یہ بالکل عید نماز ہے، مسنون طریقہ۔ اور پھر یاد رکھیں کہ عید نماز
اور جمعہ نماز کی جو شان ہے خطبہ، یاد رکھیں کہ یہ صرف عید گاہ کے ساتھ خاص ہے۔ گھر میں عید نماز کی صورت میں خطبہ ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، گھر میں عید نماز کے بعد عید مبارک یعنی گریٹنگز اور واعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت بھی گھر میں عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، اور ویسے بھی اگر آپ باہر نہیں نکل پا رہے تو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر گھر میں عید نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک عورت کے ذبیحہ کی بات ہے کہ مسلمان عورت خود قربانی ذبح کر سکتی ہے یا نہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان عورت کا جانور ذبح کرنا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹیاں قربانی خود ذبح کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی ایک اور روایت ہے کہ ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے ایک بکری کو ذبح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں کم علمی یا جہالت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ عورت کا ذبیحہ مکروہ ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں ذبح کر سکتی ہے جب کوئی جانور حرام ہو رہا ہو یعنی مر رہا ہو اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو عورت ذبح کرے، یا پھر اگر کوئی بچہ ہے یعنی نابالغ لڑکا تو چھری پر اس کا ہاتھ بھی رکھوا لے۔ یہ سب باتیں صرف کم علمی کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم بھی دیا اور صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ تو عورت کی امامت بھی جائز ہے اور عورت کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ السلام علیکم۔